لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس اس صورت کے تحت علامہ قرطبی نے اپنے تفسیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کا بڑا مقرب تھا اور یہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ چاندنی رات میں یہ اپنی بیوی سے محبت اور دل لگی کی باتیں کر رہا تھا اور چاند اپنے روشنی کے عروج پر تھی۔ تو اس نے چاند کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، اگر لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ تو فوراً اس کی بیوی پردے میں چلی گئی اور کہا تو نے مجھے طلاق دے دی ہے کیونکہ چاند سے تو میں زیادہ خوبصورت ہو نہیں سکتی۔ اب عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے ساری رات بے چینی میں گزاری، تکلیف میں، غم میں۔ یہ رات اس کی جیسی کیسی تھی گزر گئی کیونکہ بیوی بڑی محبوب تھی، بڑی محبت کرتا تھا بیوی سے۔ صبح کو فوراً خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس پہنچا اور رات کا سارا واقعہ ان سے بیان کیا اور فرمایا اس کا کوئی حل نکالو۔ تو انہوں نے شہر کے تمام فقہاء علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے وہ مسئلہ بیان کیا۔ تو سب نے کہا کہ اس کو طلاق ہو گئی، اب یہ اس کی بیوی نہ رہی، یہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ تو ایک عالم نوجوان ان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاموش تھے۔ تو خلیفہ نے اس سے کہا آپ بھی کچھ بولیے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب اس آیات میں پہنچے تو کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو تمام مخلوق میں خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور چاند بھی اللہ اور انسان بھی اللہ کا مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، حسن و جمال والا وہ انسان کو بنایا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، تو ہم کون ہوتے یہ کہنے والے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ تو چاند خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا انسان سے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، لہٰذا کوئی طلاق نہیں ہوئی، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ یہ ہوتی ہے فقاہت، اس کو کہتے ہیں فقاہت۔ اور انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت پیدا کیا تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اللہ نے اتنے کمالات سے مجھے نوازا ہے، آخر میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے بھی تو چاہیے میں اللہ کو راضی کروں اور جتنا مجھ سے ہو سکے میں اللہ کو راضی کروں۔ اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن جائے گی، اور اگر اللہ ناراض رہا تو یہ دنیا بھی ضلالت میں گزرے گی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہر وقت یہ سوچ دل میں رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ پہ اتنا کریم ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ نے مجھے حسن و جمال سے نوازا ہے، تو میں بھی ایسا اپنا من خوبصورت کر کے اللہ کے سامنے لے کے جاؤں کہ اللہ کہے واہ میرے بندے، میں نے ظاہر تجھے خوبصورت دیا، باطن تجھ پہ چھوڑا تھا اور تو باطن کو اتنا خوبصورت کر کے آ گیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے، ظاہر تو ہمارا جو ہے حسین ہو گیا، پر باطن کا کیا بنے گا؟ اس کو بھی تو خوبصورت بنانا ہے نا۔ اللہ ہم سب کے باطن کو خوبصورت بنا۔